سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السميع البصير. صدق اللہ العظیم. محترم خواتین و حضرات، ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی صرف ایک آیت تلاوت کی گئی ہے، پہلی آیت. یہ سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں ہے اور سورہ نمبر 17 ہے، اور یہ مکی زندگی کے بالکل آخری دور میں یہ سورہ نازل ہوئی تھی. اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا سا اشارہ دے دیا تھا ہجرت وغیرہ کا، کہ سمجھیے کہ ہجرت سے بالکل قریب صورتوں میں سے یہ سورہ ہے. اس سے پہلے جو ہے سیرت النبی کا ہمارا 6 ایپیسوڈ ہو چکا ہے، آج انشاءاللہ 7واں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بحسن و خوبی اس کو تکمیل تک پہنچائے. اس سے پہلے جو ہم لوگ گفتگو کی تھی اس کو اوور ویو تھوڑی سی لے لیتے ہیں کہ طائف کا واقعہ پیش آیا تھا. اب طائف کا واقعہ جو پیش آیا تھا وہ اس وجہ سے پیش آیا تھا کہ اس سے پہلے 2 بڑا واقعہ پیش آ گیا تھا. اب وہ 2 بڑے واقعات یہ تھے کہ 10 نبوی میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے بنو ہاشم اور بنو مطلب خاندان کے ساتھ نکل کر کے شیب ابی طالب سے 3 سال کی جو قید سے نکل کر کے جب رہائی ملی تو اس میں اتنا زیادہ اذیت جھیلے تھے سب لوگ کہ جو جوان تھے وہ تو کسی طرح جھیل گئے، لیکن جو بوڑھے لوگ تھے وہ جھیل نہیں پائے. تو چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، اور پھر جو ہے چہیتی بیوی جو تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی انتقال ہو گیا. تو یہ صدمہ پہ صدمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا. تو اس پورے سال کو ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن ڈکلیئر کر دیا. عام الحر جو تھا وہ عام الحزن میں تبدیل ہو گیا، آزادی کا سال غم کے سال میں تبدیل ہو گیا. اس سے آپ اندازہ کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ان دونوں شخصیات کی کیا اہمیت تھی. ابھی آپ دیکھیں گے کہ 6 دسمبر کو جو بھی حساس مسلمان ہیں وہ بلیک ڈے مناتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بلیک ڈے کہاں سے آ گیا، یہ بدعت ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف جو ہے ایک دن نہیں پورے سال کو ہی غم کا سال بنا دیا. غم کا سال بھی تو بلیک ڈے ہی ہے. تو اس لحاظ سے اگر کہیں صدمہ آئے، نیچرل صدمہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عام الحزن ڈکلیئر کیا ہے، تو یہاں تو جو ہے ذلت کے ساتھ ایک مصیبت آئی تو اس کو جو ہے اگر کوئی بلیک ڈے کہتا ہے یا اس کو یاد کرتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ کی بات نہیں. اب اس کے بعد جو ہے معاملہ یہ ہوا کہ بنو ہاشم خاندان کا جو سردار تھا وہ ابو لہب بن گیا. اور ابو لہب اتنا ہی جانی دشمن تھا جتنا چچا ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے. بالکل کنٹراسٹ معاملہ تھا. دونوں کافر تھے، لیکن کافروں کی بھی درجہ بندی ہے. تو ایک طرف دونوں چچا بھی تھے، لیکن آپ ایک دیکھیں گے کہ ایسٹ ویسٹ کا جو ہے ڈیفرنس تھا دونوں میں. اس نے جو ہے سائلنٹلی اعلان کر دیا سارے لوگوں کو کہ بھائی جس کو جو مرضی آئے میرے بھتیجے کے ساتھ کرو، میرا کوئی لینا دینا نہیں ان سے. تمہارے پاس طاقت ہے نپٹ لو، بنو ہاشم خاندان نہیں آئے گا بیچ میں. اوپنلی نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ بنو ہاشم خاندان کے بہت سارے لوگ تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انٹرنل سپورٹ کر رہے تھے، لیکن سرداری اس کے حصے میں آ گئی تھی. تو لہٰذا جو ہے یہ کم سے کم خاندان کے سامنے تو جواب دہ تھا، لہذا سائلنٹلی میسج دے رہا تھا کہ آپ لوگ کو جو کرنا کرو، میں بیچ میں نہیں آنے والا. تو اس لحاظ سے جو ہے لوگ قتل کا فیصلہ کرنے لگے.
تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی کہ اب مکہ میں رہنا میرا جو ہے پاسبل نہیں ہے، تو طائف چلے گئے، اور طائف میں جو واقعات ہوئے 10 دن میں وہ آپ کے سامنے میں گزشتہ ہفتہ پیش کیا۔ یہاں تک اتنا معاملہ ہوا کہ ایک آیت جو ہے سورہ بقرہ کی، وہ آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ اتنا زیادہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی گئی ہے اور رسوائی جھیلنی پڑی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چیخ نکل گئی، اور یہ چیخ جب نکل جاتی ہے نا تو وہاں سے اللہ کی مدد آنی شروع ہو جاتی ہے، اسپیشل پروٹیکشن آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے بعد میں کہہ دیا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم گمان کر لے کہ ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کہ کیا تم لوگ سمجھ لیتے کہ ایسے جنت میں چلے جاؤ گے جبکہ تم لوگوں پہ وہ حالات و واقعات آ ہی نہیں جو پہلے لوگوں پر آئے تھے؟ ان کو تو جو ہے مصیبتوں نے، آزمائشوں نے جو ہلا مارا، یہاں تک کہ وہ ہلا دیے گئے۔ وقت کا رسول بھی چیخ پڑا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو یہاں جب ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے، رسول وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ عظیمت کے پہاڑ ہوتے ہیں، اور ان کی بھی جب چیخ نکل جاتی ہے تب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آزمائش کا مقصد پورا ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ صرف آزمانا مقصود تھا، جو ہے ٹارچر کرانا تو مقصود نہیں تھا، لہذا وہاں سے اسپیشل پروٹیکشن آنی شروع ہو جاتی۔ تب آپ دیکھیں گے کہ طائف سے واپسی کے بعد اسپیشل پروٹیکشن اللہ کے رسول کو ملنی شروع ہو گئی، اور یہ انڈیویجول لحاظ سے آپ سمجھ لیجئے، جب سیرت النبی آپ پڑھیں گے اپنے سے بھی، تو ایک تو امت مسلمہ ایک بحیثیتی معاملہ چل رہا تھا، اور ایک انڈیویجول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی چل رہی تھی، اور ہر ایک کی آزمائش ہونی ہے، چاہے وہ نبی ہو یا غیر نبی ہو، جس کا جیسا ایمان، جیسا رتبہ، ویسی آزمائش۔ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کے سوا مشکل ہے، لہذا سب سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمائش میں ڈالا گیا، کیونکہ سب سے بڑا مقام مرتبہ انہی کا ہے۔ تو یہ طائف کا جو واقعہ ہے یہ پک آف آزمائش۔ اور اس کے بعد بھی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ اِلَّمْ يَكُنْ عَلَيَّ غَضَبُكَ فَلَا أُبَالِي، کہ اللہ اگر تم مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں۔ مجھے ٹینشن اس بات کی ہو گئی تھی کہ کہیں تو میرے کوئی ایکٹیویٹیز سے کمی دیکھ کر کے مجھ پر عتاب تو نازل نہیں کر دیا کہ بچوں کے حوالے کر دیا۔ ہاں آزمائش ہے تو آزمائش تو رتبہ بڑھانے کے لیے آتا، تندے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، لیکن آزمائش میں عذاب میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا مانگے تھے آپ جانیے، اللہم الیک اشکو فقوتی وقل حیلتی وحوانی علی الناس، اے اللہ میں تیرے ہی جناب میں شکوہ کرتا ہوں اپنے وسائل کی کمی کا، اپنی قوت کی کمی کا، اپنی بیگانگی کا، کس کے حوالے تو نے کر دیا۔ لیکن بعد میں کہا اِلَّمْ يَكُنْ عَلَيَّ غَضَبُكَ فَلَا أُبَالِي، لیکن اے اللہ تم مجھ سے ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، تیری مرضی ہے کہ تو آزمائے تو میں آزمائش سے دوچار ہونے کے لیے تیار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو لگا کہ ہاں اب دیکھ لو، ٹھوک بجا کے دیکھ لیے نا 10 سال میرے محبوب کو، ان کی ہمت، عزیمت، صبر، ثبات سب دیکھ لیے نا، کہیں پہ بھی انگلی دھسانے کی جگہ ملی، تو یہ پرفیکٹ معاملہ ہو گیا کہ بھائی ان کو نہ لالچ سے خریدا جا سکتا ہے، نہ دھمکی سے جو ہے کچھ کیا جا سکتا ہے، بالکل پرفیکٹ سالڈ ہے کہ جو مشن اللہ نے دیا ہے وہ لے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسپیشل خصوصی عنایات آنے لگے، کیونکہ یہ جو معاملہ جو ہے طائف میں ہوا تھا تو اس کی مرہم پٹی تو ہونی تھی، دلجوئی تو ہونی تھی۔ تو پہلی دلجوئی جو ہوئی ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ ملک الجبال آ گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہے پورا تماشا، اور انہوں نے مجھے آرڈر دیا جو آپ چاہیں وہ کر دوں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں ایسا مت کرو، ہو سکتا ہے کہ اس کی نسل سے مجھے ایمان لانے کی امید ہے۔ تو وہاں پہ ایک دلجوئی ہو گئی۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ جو ہے عداس نام کا جو وہ نصرانی غلام تھا، وہ 1 منٹ کے لیے بات کیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فین ہو گیا ہے، جو میں پچھلے ہفتے کہا۔ تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی ہو رہی ہے کہ آپ ٹینشن کیوں لے رہے، فرشتے آپ کے لیے ریکویسٹ پہ آ رہے ہیں کہ جو آپ چاہیں گے ہم کر دیں گے، آپ اکیلے کچھ تھوڑے نہیں۔ یہ جو ہے نینوا کا رہنے والا غلام آدمی، اس کو بات سمجھ میں آ گئی، یا مالک سے پوچھنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کہ آپ پہ ایمان لے آیا، آپ کا فین ہو گیا۔
پھر وادی نخلا میں جنوں کی جماعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی کہ آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو یہ نہیں تھا کہ آپ امام اور زید بن حارثہ مقتدی دو ہی نہیں تھے، آپ جنوں کی ایک بڑی جماعت تھی آپ کے ساتھ، اور وہ سب قرآن سنے ہیں اور اسی قرآن پر ایمان لائے اور اسی قرآن کے پرچارک بن گئے آپ کے اپنے اپنے ایریا میں۔ تو یہ مخلوق اگر انسانوں کی مخلوق نہیں لا رہی ہے تو دوسری مخلوق آپ پر بھی ایمان لا رہی ہے، آپ تنہا کو چھوڑیں نا اس مخلوق میں۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ جب مکہ تو انٹری نہیں لے سکتے تھے تو ایک غیر مسلم کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی اور وہ جان پر کھیل کر کے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دیا، تو ان کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آ گئے۔ لیکن یہ سب چیز ہونے کے باوجود بھی جو ہے طائف کا جو زخم تھا وہ بھر نہیں رہا تھا، اس کی مرہم پٹی نہیں ہو پا رہی تھی، کیونکہ وہ جس لیول کا ٹارچر تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا اب اس کی مرہم پٹی میں صحیح طور سے کرتا ہوں، اور وہ اللہ تعالیٰ نے مرہم پٹی ایسا کیا کہ معراج پہ بلایا، واقع معراج ہے کہ اب یہ جو زخم لگا ہے نا وہ میں اپنے پاس بلا کر کے ہی اس کو جو ہے زخم کو ٹھیک کروں گا، اب وہ درد جو ہے وہیں سے مٹے گا۔ تب اللہ تعالیٰ نے جو ہے 1.5 سال کے بعد یہ پورا واقعہ آج انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا سسٹمیٹک انداز میں، تاکہ آپ کو کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو۔ اب بالکل آتھینٹک حدیث کے تناظر میں رکھوں گا، لیکن حدیث کا ریفرنس وغیرہ میں نہیں دوں گا ورنہ پورا اسٹوری ڈسٹرب ہو جائے گا، کیونکہ واقعہ معراج میں بہت سارے جو ہے مرچ مسالہ بھی لوگ لگائے ہیں، تو اس میں جو ہے میں انشاءاللہ پورے جو پرفیکٹ احادیث ہے انہی کے تناظر میں پیش کروں گا، کیونکہ صحیح احادیث ہی اتنے زیادہ جو ہے اس میں ہے کہ میں جب بیان کرتے کرتے جو ہے ٹائم ختم ہو جائے گا، تو پھر جھوٹی موٹی احادیث لینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں میرے جو ہے بیان میں ایک بات کا جو آپ خیال رکھیے کہ سینس آف ہیومر جو ہے بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے، اور یہ بات کرنے میں اگر آپ سینس آف ہیومر نہیں رکھیں گے تو آپ کی خطابت کی جان نکل جائے گی، تو آپ جو ہے وہ ٹون وغیرہ آپ سمجھ جایا کہ یہ سینس آف ہیومر کے لیے ہے یا کیا ہے، تو اس میں جو ہے بال کی کھال نہیں نکالنے کی ضرورت ہے۔ ہر عقل مند انسان جو ہے سمجھ جاتا ہے کہ جب گفتگو ہوتی ہے تو وہ کس انداز میں ہوتی ہے، تو تھوڑا سا آپ جو ہے خشک مزاجی سے نکلیں گے تو انشاءاللہ پوری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھا کہ 27 رجب کو 12 نبوی کو زیادہ اسٹرانگ بننا، کئی اختلاف ہیں اس میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت ہوتا ہے کہ گھر میں تھے، ایک روایت ہوتا ہے کہ حرم میں تھے، تو اس کا جو کنکلوژن یہ نکال سکتے ہیں کہ پہلے حرم میں گھر میں رہے ہوں گے، وہاں سے فرشتے حرم میں لائے ہوں گے، پھر وہاں سے پروسیس شروع ہوا ہو۔ جبریل علیہ السلام آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدھی نیند اور آدھے جاگے کی کیفیت میں تھے، یعنی ایک آدمی ہے نا رات میں زیادہ جاگ جاتا ہے تو نیند بھی آ رہی ہوتی ہے لیکن بیٹھا بھی رہتا ہے، تو اس کیفیت میں تھے، نہ پراپر طریقے سے جگے ہوئے تھے نہ فلی سوئے ہوئے تھے، بیچ درمیانی کیفیت تھی کہ بولے کہ 2 آدمی آئے اور آپس میں بات کی کہ یہی وہی ہیں یہ، تو دوسرے نے تصدیق کہ ہاں وہی ہیں، تو دوسرے کون تھے؟ جبریل علیہ السلام، تو انہوں نے کہا کہ بس انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آرڈر دیا ہے، تو ان کو لے کر کے زمزم کے کنویں کے پاس گئے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا دیے اور نشتر سے جو ہے سینے مبارک کو حلق سے لے کر کے پیٹ تک چیر دیا، ناف تک چیر دیا، اور پھر ایک تشت لایا گیا، تشت میں جو ہے دل مبارک وغیرہ کو لا کر رکھ دیا گیا اور زمزم کے پانی سے اس کو دھو دیا گیا، پیٹ وغیرہ کو بھی دھو دیا، سینے وغیرہ کو بھی دھو دیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے ایک اور تشت لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا، تو پھر جب وہ دھلائی فنش ہو گیا تو پھر دل بھی اندر رکھ دیا گیا اور پھر ایمان حکمت کو بھی بھر دیا گیا، اور اس کے بعد سلائی لگا دی گئی۔ اور یہ واقعہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں 2 مرتبہ ہوا ہے، ایک مرتبہ بچپن میں اور ایک مرتبہ یہاں پہ، اور بھی ہوا ہوگا لیکن 2 تو کم سے کم پروف ہے۔ اور یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمر میں بھی جو ہے یہ سلائی کے نشان دیکھا کرتے تھے، وہ ٹانک کا جو کبھی کبھار کپڑا اتارتے وقت دکھ جاتا تھا، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب جو ہے یہ معاملہ ہو گیا تو اس کے بعد جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک سواری لائی گئی، وہ جو ہے خچر سے تھوڑا سا چھوٹا تھا اور گدھے سے تھوڑا سا بڑا تھا، یعنی ایوریج سائز کا تھا،
اور وہ بالکل وائٹ کلر کا تھا اور اس کی اسپیڈ بہت زیادہ تھی اور اس کا نام براق تھا. اب برق مانے بجلی، براق یعنی بجلی جیسی تیز رفتار. تو اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھا دیے اور جبریل علیہ السلام بھی بیٹھ گئے. پھر وہاں سے اسپیڈ پکڑے. اسپیڈ کتنی تھی آپ اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تا حد نکاح اس کا ایک جمپ ہوتا تھا. دنیا میں آج تک سب سے زیادہ اسپیڈ جو ہوتی ہے وہ روشنی کی ہوتی ہے. پہلے آواز کی بھی ہوتی تھی اور پہلے فرسٹ نمبر پر روشنی، سیکنڈ نمبر پر آواز. لیکن اب آواز کو تو لوگوں نے پیچھے کر دیا. گولی آپ چلائیے تو گولی پہلے لگے گی، آواز بعد میں جائے گی. لیکن روشنی کا بھی مقابلہ لوگ نہیں کر پائے ہیں. سائنس ابھی ڈیولپ ہو رہی ہے. تو اتنا زیادہ تھا. 3-4 اسٹیپ میں بیت المقدس جانا تھا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ مکہ جو ہے جنوب میں ہے، پھر اس کے بعد مدینہ ہے، پھر اس کے بعد جو ہے کوہ طور ہے، پھر بیت الحم ہے، پھر فلسطین ہے. تو پہلا ہالٹ جو ہوا ہے وہ یثرب میں ہوا ہے. وہاں پر جبریل علیہ السلام کے ہم لوگ ہالٹ کریں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے نماز پڑھ لیجیے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیے ہیں اور پھر جبریل علیہ السلام بولے کہ یہ آپ کا دار الہجرت ہے. مکے میں تو لوگ پریشان کر رہے ہیں، رہنے نہیں دیں گے، تو آپ ہجرت کر کے یہیں آ جائیں گے. تو اس سے پتہ چل گیا کہ یہ واقعہ جو ہجرت سے پہلے کا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے جرنی شروع ہوئی تو کوہ طور پر جو ہے پھر بولے کہ یہاں پہ ہالٹ کرنا ہے. بولے یہاں پہ نماز پڑھ لیجئے. یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے تورات عطا کی. پھر وہاں پہ جو ہے نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہوئے، پھر ایک جمپ ہوا تو پھر بیت الحم کے پاس روکے جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی. وہاں پہ بھی نماز پڑھے. اس کے بعد جو ہے بیت المقدس کے، اس بیت المقدس کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ذکر سورہ بنی اسرائیل میں کیا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات. کہاں سے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اب یہ مسجد اقصی اس وقت تو نہیں مسجد بنی ہوئی تھی، تو مسجد اقصی کیسے ہو گئی؟ تو اقصی مانے دور کی مسجد. تو کتنی دور تھی؟ 2000 کلومیٹر بائی فٹ، اور بائی ایئر اگر جائیں گے تو 1200 کلومیٹر. کیونکہ بائی فٹ جائیں گے تو آپ کو پہاڑ آئے گا تو ایسے کراس ہونا پڑے گا پانی، اور ہوائی جہاز تو سیدھے ڈائریکٹ جائے گا. تو ایریل ڈسٹینس جو ہے وہ 1200 کلومیٹر ہے اور بائی فٹ ڈسٹینس جو ہے وہ 2000 کلومیٹر ہے. اور اس زمانے میں لوگ اونٹ وغیرہ سے جب جاتے تھے تو 40 دن میں پہنچتے تھے. تب اتنا زیادہ یہ سفر جو ہے ایک رات میں اللہ تعالیٰ نے پورا کرایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. اب پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کا نام جو پھر مسجد اقصی بولنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ حدیث جو ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں کے لیے کجاوا نہ کسا جائے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو مسجد حرام ہے، دوسری میری مسجد مسجد نبوی ہے، اور تیسری مسجد مسجد اقصی ہے. یعنی بعد میں یہی نام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اڈاپٹ کر لیا جو قرآنی نام تھا. پہلے تو لٹرل میننگ میں تھا، بعد میں وہ اصطلاحی بن گیا. تو پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی طرف، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم جو ہے بہت برکت جو ہے نازل کیے ہوئے ہیں. یعنی زرخیز زمین بھی ہے اور انبیاء کرام کی تعلیمات کی بھی برکات ہے. بے شمار انبیاء کرام اسی ایریا میں. لیکن لے کس لیے گئے تھے؟ یہ لے گئے تھے لنریہ من آیاتنا، تاکہ میں اپنے اس بندے کو اپنی بڑی بڑی آیات کا مشاہدہ کراؤں، تاکہ وہ دل جوئی ہوتی رہے کہ ہم جس کے میسنجر ہیں وہ کتنا علی کل شیء قدیر ہے. بس وہ آزمائش کے لحاظ سے ہم کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا حوالے کر دیا تھا، ورنہ تو ہم سے زیادہ پاورفل کوئی ہے ہی نہیں. لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے. جو کچھ بھی ہوا وہ آزمائش کے پس منظر میں ہوا. تو یہ جو ہے زمینی سفر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اس کو بولتے ہیں زمینی سفر. رات میں چلنے کو اسراء بولتے ہیں، اور پھر آسمانی سفر کو معراج بولتے ہیں، عروج. تو یہ جو معراج یہ ہے، تو یہ ایک ہی سفر میں دونوں سفر ہوئے ہیں. تو اس کا اصل نام ہونا چاہیے اسراء والمعراج. یعنی ایک ہی رات میں زمینی سفر بھی طے ہوا ہے اور اسی رات میں آسمانی سفر بھی طے ہوا ہے. تو یہ واقعہ اسراء و معراج اصل نام پڑنا چاہیے اس کا.
تو اب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی پہنچے ہیں تو دیکھے کہ مسجد اقصیٰ میں جو ہے تمام انبیاء کرام موجود ہیں۔ اب آپ سمجھیے کہ کوئی بھی آدمی کوشچن کر سکتا ہے کہ وہ چھوٹی سی مسجد میں 1,24,000 انبیاء کرام کہاں سے آ گئے؟ تو یہ آیات متشابہات میں سے ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے کرایا۔ جس کی ڈیٹیل ہم کو نہ ملے تو اس کی ڈیٹیل ہم نہیں بتاتے، جو حدیث میں ملتی ہے وہ ہم بتاتے ہیں۔ اور یہ اس معاملے میں ایک فارمولہ آپ سمجھ لیجیے کہ خلاف عقل بات قرآن حدیث میں بات نہیں ہو سکتی ہے، لیکن ورائے عقل بات ضرور ہو سکتی ہے۔ کوئی بات ہمارے دماغ میں نہ سمجھ میں آئے، یہ تو قرآن مجید میں اور حدیث میں 50 جگہ ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے عقل سے ٹکراتی ہو یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جو ہے ایک چھوٹی سی مسجد میں اتنے انبیاء کرام کیسے آ گئے، نہیں سمجھ میں آئے، ٹھیک ہے آیات متشابہات آگے بڑھ جائیے۔ تو اس لحاظ سے خلاف عقل ورائے عقل دو اصطلاح اگر آپ یاد رکھیں گے تو کبھی کنفیوژن نہیں ہوگا، پوری امت اسی پہ جھگڑ رہی ہے۔ تو اس میں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے ہیں تو سواری براق بہت قیمتی سواری تھی۔ اب کیا کرے امت کو تعلیم دینے کے لیے، جہاں پہ تمام انبیاء کرام باندھے ہوئے تھے اپنی اپنی سواری کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی براق کو اسی کھوٹے سے باندھ دی، اب پھر اللہ کے حوالے کر کے آ گئے۔ تو اس میں بہت بڑا میسج امت کے لیے تھا کہ تدبیر کے بعد توکل کرنا ہے۔ آپ گھر میں لاک لگائیے، پھر جو ہے آیت الکرسی پڑھ کر کے اللہ کے حوالے کیجیے۔ آپ لاک کھول دیں گے اور پھر آیت الکرسی 10 مرتبہ پڑھ کر کے پھونک کے آ جائیں گے تو چوری ہوگی، تو پھر یہ نہیں کہیں گے کہ آیت الکرسی کام نہیں کی۔ نہیں، آیت الکرسی کا کنڈیشن تھا کہ پہلے تدبیر کرو جو کر سکتے ہو، اور اس کے بعد جو ہے اللہ پہ بھروسہ کرو۔ تدبیر کے بغیر توکل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم نہیں ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جو ہے براق کو باندھے، پھر اللہ پہ بھروسہ کی، پھر جو ہے مسجد اقصیٰ کے اندر داخل ہوئے تو دیکھے کہ پورا کھچاکھچ بھرا ہوا مجمع، پہچان تو کسی کو نہیں رہے تھے لیکن شکل و صورت سے سب عظیم لگ رہے تھے۔ تو ایک 3-4 آدمی کو دیکھے کہ وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تو جبریل علیہ السلام سے تھوڑا سا اشارے میں پوچھے کون لوگ ہیں، پھر بتایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو ان کے شکل و شباہت بھی بتائے کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ لمبے تڑنگے تھے، ایک دم گندمی رنگ کے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ تھوڑے سے ناٹے قد کے تھے لیکن گندمی رنگ کے تھے اور بہت خوبصورت تھے۔ اب بال جو ایک دم شانوں تک تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی ابھی غسل کر کے پانی بھی ٹپک رہا تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابراہیم علیہ السلام تو بس سمجھو کہ تمہارے صاحب کی طرح تھے، یعنی میرے طرح۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بولے کہ صحابہ کرام میں اگر سمجھنا ہے کہ کس کے بارے میں تھے، کیسے تھے، تو عروہ بن مسعود کی شکل کے مشابہ تھے۔ تو اس طرح سے جو ہے تھوڑا سا انٹروڈکشن ہو گیا۔ اب یہ تھا کہ بالکل جو ہے جماعت کھڑی ہونے والی ہے، ایسا جو ہے سما بندھا ہوا تھا، بس یہ تھا کہ کوئی آگے بڑھے یا نماز پڑھائے، لیکن ہر آدمی اپنے انڈیویجول کے لحاظ سے جو ہے کیپٹن ہی تھا اپنے اپنے لیڈ ٹیم کا، کون بڑھے آگے۔ اب ابراہیم علیہ السلام سمجھ رہے ہوں گے کہ آدم علیہ السلام بڑھیں گے کہ وہ سب کے باپ ہیں، وہ سمجھ رہے ہوں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑھیں گے کیونکہ یہ خاتم النبیین ہیں۔ تو ہر آدمی ایک دوسرے کو دیکھ رہا تھا کہ بھائی میں عظیم تو ہوں لیکن مجھ سے بھی عظیم دکھ رہے ہیں، کون بڑھے کون بڑھے۔ اتنے ہی میں جبریل علیہ السلام آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑے اور فوراً آگے بڑھا دیے۔ جبکہ امامت کی جو کرائٹیریا ہے اس میں فٹ نہیں بیٹھ رہے تھے بہت زیادہ، صرف ایک ہی فارمولہ بیٹھ رہا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امامت کا حقدار کون ہے؟ جو سب سے زیادہ قرآن کا علم رکھتا، نمبر 2 جو سب سے زیادہ سنت کا علم رکھتا، نمبر 3 جو سب سے پہلے ہجرت میں مقدم، اور نمبر 4 جو عمر میں سب سے بڑا۔ تو عمر میں تو سب سے چھوٹے تھے لیکن قرآن میں سب سے آگے تھے۔ تو اس وجہ سے جو ہے سنت تو ہر نبی کی اپنی سنت ہوتی ہے لیکن قرآن میں سب سے آگے تھے، لہذا جبریل علیہ السلام نے ان کو آگے بڑھا دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائے، اس کے بعد جو ہے سب لوگ اپنے اپنے جگہ پہ چلے گئے۔ اب یہ جو ہے آپ سوچیں گے کہ ایسا کیوں ہوا کہ پورے انبیاء کرام کو لا کر کے جمع کیا گیا، یہ ڈیمانسٹریشن کیوں کرایا گیا، اس کے پیچھے ریزن کیا تھا، لاجک کیا تھا؟
کہ 1,24,000 کو لایا گیا ہے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آئے ہیں، لیکن ان کی امامت کو ایکسیپٹ کرایا گیا ہے. یہ امامت ایسے نہیں تھا بس، یہ اسلام میں امامت کا مطلب ہے سرداری، کہ کوئی باہر کا آ گیا نماز میں، اچھا یہ پڑھا رہے ہیں نماز تو یہ اس گاؤں کے سردار ہیں. مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہیں، یہ خلیفہ ہے. پہلے زمانے میں وہ کرائے کے نہیں ہوتے تھے، جو سردار ہے متولی وہ پڑھائیں نماز. تو اس لحاظ سے جو ہے یہ سرداری کا ایک اسمبل تھا. تو اب جو ہے میں یہیں پہ جو اس کو ڈسکلوز کر دیتا ہوں، حکمت بتا دیتا ہوں کہ آخر ایسی وجہ کیا ہوئی تھی. وجہ یہ ہوئی تھی کہ سورہ انعام، سورہ آل عمران جب آپ پڑھیں گے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت جو ہے نازل کیا، اور وہ اکثر لوگ اس کو بائی پاس کر جاتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، اور اس کو ترجمہ بھی صحیح سے نہیں کرتے. دیکھیے وہ آیت جو کیسے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں سے ایک عہد لیا تھا. یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں سے کیا لیا تھا؟ ایک عہد لیا تھا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، کہ جب بھی میں آپ کو کتاب اور حکمت سے نوازوں گا، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر آپ کے پاس کوئی رسول آ جائے گا جو تصدیق کرے گا اس چیز کی جو آپ کے پاس ہے، تو لتؤمنن بہ، تو لازماً آپ اس پر ایمان لائیں گے، ولتنصرنہ، اور لازماً آپ اس کے مددگار ہوں گے. فقال اقررتم، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اقرار کرتے ہو تم لوگ، واخذتم علی ذلک مصری، اور اس پر میرا عہد و پیمان مانتے ہو. قالوا اقررنا، تو سب لوگوں نے کہا ہاں ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، منظور ہے مجھے. فقال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم بھی گواہ رہو، میں تمہارے ساتھ میں بھی گواہ ہوں. افمن تولى بعد ذلك، وارننگ، اور اس کے بعد جو پھر گیا، جب پریکٹیکل معاملہ آئے گا جو پھر گیا، تو فاولئک هم الفاسقون، تو جان لو وہی فاسق ہوگا. اب ہسٹری میں کھوجئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو کہاں پہ جمع کر کے جو ہے ان سے یہ عہد لیا تھا، کیونکہ انبیاء کرام تو الگ الگ موقع سے آئے ہیں. ایک جاتے تھے دوسرے آتے تھے، ایک جاتے تھے دوسرے آتے تھے، کبھی کبھار ہوا کہ 3-4 ایک جگہ ہو گئے ہیں. تو یہ کہاں پہ عہد لیا گیا؟ یاد کرو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام سے عہد لیا، تو یہ عالم ارواح میں عہد لیا گیا تھا. جیسے تمام انسانوں سے عہد لیا گیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو تمام لوگوں نے کہا کیوں نہیں، وائی ناٹ. تو یہ جو ہے ایک جرنل جو ہے کووننٹ لیا گیا تھا تمام انسانوں سے، اور ایک اسپیشل لیا گیا تھا انبیاء کرام سے، کہ ایک نبی کو میں بھیجوں گا، کتاب دوں گا، حکمت سے ادا کروں گا، وہ اپنا ٹائم فریم تک کام کریں گے، پھر ان کا ٹائم جب ختم ہونے لگ گیا تو میں دوسرا بھیجوں گا. اور دوسرا ان کی گارنٹی کیا ہوگی کہ آپ کی تعلیمات کی وہ تصدیق کریں گے. وہ یہ نہیں بولیں گے یہ بالکل بیکار ہیں، ہم ہی ٹھیک ہیں، نہیں، وہ بولیں گے یہ بھی ٹھیک تھے لیکن اب ان کا ٹائم ختم، میرا ٹائم آ گیا. جیسے کرکٹ کے ٹیم کا کیپٹن بدلتا رہتا ہے کہ نہیں، کبھی اظہر الدین، کبھی سچن، کبھی دھونی، کبھی یہ بدلتا رہتا ہے، ٹیم تو ایک ہی چل رہی ہے. تو اسلام تو ایک ہی آدم علیہ السلام سے، صرف ٹیم لیڈر بدلتے چلے گئے. تو اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لیا سب. تو اب یقینی بات ہے کہ ہر ایک رسول جو آتے تھے تو دوسری کی تصدیق ہو جاتی تھی، لیکن موسیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو لاسٹ میں آئے ہیں، تو ان کے بارے میں دوسرے نے تصدیق کیا یا نہیں کیا؟ تو اس کے تصدیق کے لیے اس آیت پر امپلیمنٹیشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جمع کیا تھا، تاکہ سب کا جو ہے امتحان ہو جائے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی جھکنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی جھکنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی جھکنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں، آدم علیہ السلام بھی جھکنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں. تو سب نے مانا کہ ہاں، کیونکہ قرآن میں انہوں نے عہد کیا تھا کہ جب بھی کوئی نیا رسول آئے گا، کتاب و حکمت پیش کرے گا اور ہماری کتاب کی جو ہے تصدیق کر دے گا، تو ہم اس پہ ایمان لائیں گے، بلکہ اس کے مددگار بن جائیں گے. تو یہ حکمت تھی جو ہونا ضروری تھا، ورنہ یہ آیت پہ عمل ہی نہیں ہوتا. تو ایسا تو ہوتا کہ بھائی ایسی کوئی آیت نہیں ہونی چاہیے جس پہ کوئی عمل ہی نہ کیا. پھر جب وہ معاملہ ہو گیا، تب یہاں سے اب جو ہے آسمانی سفر شروع ہوا. آسمانی سفر شروع ہوا تو جبریل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے اور آسمائے دنیا پہ پہنچے. وہاں بالکل دروازہ کلوز، تو بولے افتح، کھولو اس کو. نوک کیا ہم، تو ادھر سے آواز ہے من انت، کون ہے آپ؟ تو جبریل. تو ومن معک، تو آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
تو بولے کہ بلائے گئے ہیں یا اپنے سے آئے ہیں؟ تو بولے نہیں بلائے گئے ہیں، یعنی چیف گیسٹ ہیں۔ تو دروازہ کھول دیا گیا، اور پھر سب لوگ کا مرحبا بکا مرحبا بکا، خوش آمدید خوش آمدید۔ تو پہلے آسمان پر ایک بوڑھے شخص نظر آئے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون ہیں؟ اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، دائیں طرف دیکھتے تھے تو وہ مسکرانے لگتے تھے، اب بائیں طرف دیکھتے تھے تو وہ رونے لگتے تھے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا معاملہ ہے، کون ہے یہ؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کے والد آدم علیہ السلام ہیں، جد امجد۔ اور یہ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو یہ دائیں طرف ان کی وہ اولاد ہے جو جنت میں جانے والی ہے، یعنی ان کے ارواح۔ اب بائیں طرف جو ہے یہ وہ اولاد ہے جو جہنم میں جانے والی ہے۔ تو ان کو دیکھ کر کے خوشی ہوتی ہے اور ان کو دیکھ کر کے غم ہو جاتا ہے۔ تو آپ جائیے ان کو سلام کیجیے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور سلام پیش کیے۔ تو آدم علیہ السلام نے جواب دیا وعلیکم السلام، اور پھر ان کو کہا مرحبا بکا لابن اخی وصالح النبی، نیمن کہ کتنا ہی خوب ہے بیٹا اور کتنا ہی خوب ہے نبی۔ تو انہوں نے بیٹا کہا۔ پھر اس کے بعد سلام دعا کے بعد ابھی تو جرنی جاری تھی، آگے جانا تھا۔ دوسرے آسمان پہ پھر جو ہے دروازہ کھٹکھٹائے، من انت؟ جبرائیل۔ کون ہے آپ کے ساتھ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلائے گئے ہیں یا اپنے سے آئے؟ نہیں بلائے گئے ہیں۔ تو دروازہ اوپن کر دیا گیا، کیونکہ یہ ان کا کہنا گارنٹی تھا، کیونکہ یہ فرشتوں کے سردار تھے، لیکن قانون ہے، ہر سے پوچھا جائے گا۔ تو پھر جو ہے دوسرے پہ جب گئے ہیں تو دو نبی وہاں پہ تھے، یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، اور یہ دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی تھے۔ تو ان سے بھی سلام دعا ہوئے ہیں، اور پھر انہوں نے بھی کہا، لیکن انہوں نے کہا کہ کتنے لأخ الصالح، کتنا ہی اچھا بھائی اور کتنے ہی اچھے نبی، مبارک۔ تو پھر بولے کہ چلیے آگے، ان سے بھی ملاقات ہو گئی۔ تیسرے پہ گئے تو پھر وہی معاملہ، من انت؟ جبرائیل۔ ومن معک؟ محمد۔ خود سے آئے ہیں؟ جب بلائے گئے ہیں؟ نہیں بلائے گئے ہیں۔ تو فنعم المجیء، کتنا اچھی بات ہے جو آنے والا آیا ہے۔ پھر ان کو خوش مبارکباد دیے۔ تیسرے پر جو ملاقات ہوئی ہے وہ یوسف علیہ السلام سے، پھر ان سے بھی سلام دعا ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد اور آگے جرنی۔ چوتھے پر جو ہے پھر وہی من انت ومن معک، وہ سارا جواب دینے کے بعد پھر بات ہوئی ہے۔ چوتھے پہ ملاقات ہوئی ہے ادریس علیہ السلام سے۔ پھر پانچویں پہ گئے ہیں تو پانچویں پہ جو ملاقات ہوئی ہے وہ ہوئی ہے ہارون علیہ السلام سے۔ اب پھر چھٹے پہ گئے ہیں تو پھر وہاں پہ جو ہے یہی سلام دا سیم پروسیس پوری، لیکن حدیث میں پوری ایک ایک بات لکھی ہوئی ہے، ہم لوگ تو شارٹ مار دیتے ہیں، لیکن حدیث میں پورے ایک ایک لفظ لکھا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام سے ہائے ہیلو کے بعد آگے بڑھے ہیں تو وہ رونے لگے۔ تو لوگوں نے کہا کہ جو ہے ما یبکی کا، واٹ میکس یو کرائی، تم کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ رونا مجھے اس لیے آ رہا ہے کہ رشک ہو رہا مجھے کہ یہ نوجوان کو دیکھو کہ میرے کتنے بعد آیا ہے، یعنی تقریباً 2000 سال بعد آیا ہے، اور ان کے امتی کی تعداد جنت میں میری امتی سے بہت زیادہ ہے، تو مجھے اس لیے رونا آ رہا۔ آئیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کئی احادیث میں ڈسکلوز کیے ہیں کہ نو ڈاؤٹ میری امتی کی جو ہے جنت میں جانے کی تعداد زیادہ ہوگی، اور ایک حدیث میں تو پورا ہی ڈسکلوز کر دی کہ سمجھ جاؤ، اندازہ لگاؤ کہ اگر جو ہے 120 صف ہوں گے جنتی لوگوں کے تو اس میں 80 صف جو ہے ہوں گے وہ ہمارے امت کے ہوں گے۔ اب 20-40 صف میں جب بقیہ ساری امت شیئر کریں گے تو آپ سمجھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے حصے میں تو جو ہے 25-30 ہی آئیں گے، بقیہ اور بھی تو امت ہیں۔ تو اس لحاظ سے 120 میں سے یعنی 2/3 محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کہہ دیے تھے کہ ہر نبی پر ایمان لانے والے کا جو ڈیپینڈنسی تھا نا وہ اس کے معجزے کے حساب سے تھا، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے بڑا معجزہ مجھے قرآن کا دیا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ جنت میں جانے والے ہمارے امت کے ہوں، کیونکہ یہ ایور لاسٹنگ ہے۔ ان لوگوں کا معجزہ تو جو ہے وہ نبی کے مرنے کے بعد ختم ہو گیا معاملہ، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ معجزہ زندہ ہے، ابھی جاری ہے۔ لہذا آج بھی جو لوگ ایمان قبول کر رہے ہیں وہ اس قرآن ہی کے بدولت ایمان قبول کر رہے ہیں، ورنہ مسلمانوں کے تو اعمال ایسے کہ وہ بدک جاتے ہیں قریب آنے کے بعد۔ تو اس لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ رونے لگے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ آپ رونے سے کیا فائدہ ہے؟ کوئی لڑکا اگر جو ہے کوئی اس کمپٹیشن میں فرسٹ آ جائے اور کوئی نہ آئے تو آپ روئیے آپ، لیکن میں تو فرسٹ آیا۔ تو اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا ٹھیک ہے۔
چھٹے آسمان پہ 7ویں پہ جب گئے ہیں تو وہاں پر جو ہے سلام دعا ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات، کیونکہ وہ بہت عظیم رسول میں سے ہیں، اور ان کو جو ہے دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت المعمور سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان سے سلام دعا ہوئے ہیں۔ تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بیت المعمور یہ کیا چیز ہے؟ تو جبریل علیہ السلام گائیڈ تھے، پوری ہر چیز بتاتے تھے۔ جبریل علیہ السلام نے بولے کہ یہ بیت المعمور ہے، یہ آباد گھر ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیسے خانہ کعبہ نیچے ہے تو سمجھے خانہ کعبہ اس کا زیروکس ہے، عکس ہے، اور یہاں پہ جو ہے 70,000 فرشتے ہمیشہ جو ہے نماز اور طواف کرتے رہتے ہیں، اور فرشتوں کی تعداد کتنی ہے اس کا اندازہ صرف آپ اس بات سے لگائیے کہ ایک مرتبہ جو فرشتہ طواف کر لیتا ہے تو سیکنڈ چانس نہیں آتا قیامت تک، نہیں آئے گا۔ کتنے زیادہ ابھی حج اور عمرہ میں جتنے لوگ رہتے ہیں لیکن ریپیٹیشن بہت زیادہ رہتی ہے، لیکن وہاں فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ دوبارہ چانس ہی نہیں ہے، کیونکہ ہر آدمی فرشتے کو ایک مرتبہ تو چانس ملنا چاہیے، لہٰذا وہ نمبر لگا رہتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے جانے لگے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا ادھر سنو، 7 میں سے 2 نے کہا کہ کتنا ہی اچھا بیٹا ہے اور کتنا ہی اچھا نبی ہے، 2 نے، اب 5 نے کہا کتنا ہی اچھا بھائی ہے اور کتنا اچھا نبی ہے۔ حدیث میں جب جانے لگے تو بولے کہ بیٹا جو ہے میرے طرف سے اپنی امت کے لیے ایک تحفہ لے جاؤ، بولے دیجئے جلدی سے تحفہ۔ تو بولے کہ جاؤ یہ دیکھو یہ جنت بھی تمہاری سیر کرائی جائے گی، میں تو سیر کر چکا ہوں، یہ یہاں کی مٹی جو ہے نا بہت زرخیز ہے، اور یہاں کی جو ہے مٹی بہت خوشبودار ہے، زراعت کے لیے بھی اور شجرکاری کے لیے بھی۔ تو اپنی امت کو جا کر کے بول دینا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جو تمہارا امتی پڑھے گا تو جنت تو باغ ہے، تو وہاں ایک مرتبہ پڑھنے کی وجہ سے یہاں اس کا ایک درخت لگ جائے گا، کیونکہ باغ ہے تو اب وہاں تو درخت ہی لگنا ہے نا، تو اب درخت لگے گا کہاں؟ یہیں سے لگے گا، وہاں بینک میں یہاں پیسہ ڈپوزٹ کرتے گھر پہنچ جاتا کہ نہیں؟ تو ویسے ہی جو ہے یہاں پیسہ جب لا حول ولا قوت پڑھیں گے اور وہاں یہ ہو جائے گا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تو فرمایا کہ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ جو ہے یہ بہت عظیم تسبیحات میں سے تھی۔ اس کا میننگ آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو خود لگے گا، کیونکہ میننگ کوئی بتاتا نہیں جلدی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے کوئی طاقت برائی سے بچنے کی اور نہیں ہے کوئی قوت نیکی کو کرنے کی سوائے اللہ کی مدد کی۔ تو کمپلیٹ سبمیشن ٹو گاڈ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ نہ ہم نے کوئی نیکی کر سکتے ہیں نہ برائی سے بچ سکتے ہیں سوائے اللہ کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ نہ تم کو نیکی پہ گھمنڈ ہونا چاہیے نہ جو ہے برائی پہ جو ہے اصرار ہونا چاہیے۔ تو یہ اگر میننگ کے ساتھ لوگ پڑھیں تو پھر یقینی بات ہے اس کا قبلہ درست ہو جائے کہ اگر ہم کو نماز پڑھنے کی بھی توفیق دیا ہے تو یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ تو اب یہاں سے پھر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اوپر لے جایا گیا، یہاں تک کہ اتنا اوپر لے جایا گیا کہ میں سدرۃ المنتہا تک پہنچ گیا۔ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ سدرہ ایک بیری کا درخت ہے، بیر کا، اور منتہا مانے جہاں پہ انتہا ہو جائے ہر چیز کی، یعنی مخلوق کی آخری لمیٹیشن سدرۃ المنتہا ہے۔ وہ ایک بیری کا بہت بڑا درخت، وہ اتنا بڑا درخت ہے کہ آپ اندازہ کیجئے کہ اس کا جڑ جو ہے سمجھیے کہ 6 آسمان پہ ہے اور اس کا جو ہے شاخ جو ہے وہ 7ویں آسمان پہ ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پھل جو تھا 7ویں آسمان پہ میں دیکھا تو ہجر کا جو علاقہ ہے وہاں کا جو بڑا بڑا گھڑا ہوتا ہے نا اتنا بڑا اس کا پھل ہوتا تھا، اور اس کے جو ہے پتے جو ہوتے ہیں وہ ہاتھی کے کان کے برابر۔ تو آپ سمجھئے کتنا بڑا یہ تھا۔ تو میں وہاں تک بالکل قریب ہو گیا جہاں پر میں فرشتوں کے لکھنے کی قلم کی چرچر کی آواز سن رہا تھا، اس سے آگے کوئی مخلوق نہیں جا سکتا۔ اور رسول اللہ نے فرمایا کہ نیچے سے جو بھی معاملہ جاتا ہے وہیں پہ جا کر کے پھر وہاں سے ایکسچینج ہوتا ہے معاملہ، اور اوپر سے بھی کوئی وحی آنی ہوتی ہے تو وہیں پہ ڈیلیور کی جاتی ہے۔ اس کے بعد سیف ڈسٹینسی والا معاملہ رہتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہاں سے کوئی نہیں آگے، تو یہاں سے جبریل علیہ السلام بھی آگے نہیں گئے اور پھر جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگے نہیں گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی ڈالا، اور یہ جو بات مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھے تو یہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا ان آنکھوں سے،
بس یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تجلی ڈالا تو ڈھانپ لیا جو کچھ ڈھانپ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں، قرآن میں بھی ہے، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغى، ڈھانک لیا جس چیز نے بھی ڈھانک لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنا وہ خوبصورت منظر ہو گیا تھا کہ میرے پاس الفاظ ہی نہیں کہ میں بیان کروں۔ سونے کے پتنگے اور جو ہے وہ جو پروانے ہوتے ہیں وہ آ کر کے ایسے بیٹھ گئے دم کہ وہ ایسا خوبصورت ہوا کہ میں اس کو بیان ہی نہیں کر سکتا۔ اب پھر وہاں سے جو اللہ تعالیٰ سے کلام ہونا تھا وہ حجاب سے کلام ہوا، لیکن دیکھنے کا کوئی سوال نہیں بنا، بلکہ آپ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں گے جو سورہ اعراف میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے بار بار اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ڈائریکٹ بات کیا ہے، سے حجاب تھا۔ تب ان کو ایک مرتبہ شوق ہوا کہ یہ جو ہے فون پہ کب تک کال چلے گا، کم سے کم ویڈیو کال ہو جائے، ڈائریکٹ آپ کو دیکھ بھی لیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے دکھانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن تمہاری آنکھ برداشت نہیں کر پائے گی، لیکن تمہارا ریکویسٹ ہے تو تم جو ہے تھوڑا ٹرائی کر لو۔ تو ٹرائی میں یہ ہے کہ میں تو اگر شکل کچھ دکھا دوں تو تمہاری آنکھ ہی چلی جائے گی، تو تھوڑا سا تم کو جو اندازہ کرا دیتا ہوں۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ تم جو ہے ایک پہاڑ پر نگاہ ڈالو، اب میں صرف اپنی ایک تجلی ڈالوں گا، اب پھر اگر جو ہے پہاڑ برداشت کر لیا، تم برداشت کر لے تو پھر ہم اور آگے دکھا دیں گے، اور نہیں کر لے تو سمجھ جاؤ کہ ایسا ڈیمانڈ نہ کرو جس سے تم خود ہی کچھ کھو بیٹھو۔ لہذا فلما تجلی ربہ جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، اللہ تعالیٰ نے جیسے اس پہاڑ پر تجلی ڈالا ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے غش کھا کر کے گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ اب آپ سمجھیے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ تھوڑا سا آرام سے اس تجلی کو تو فیس کیے ہیں، دیکھیں۔ تو پھر جو ہے جو بھی اللہ تعالیٰ سے باتیں ہونی تھی ہوئی، اس کے بعد جو ہے وہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 نہر نظر آئے، نہریں، 2 انڈر گراؤنڈ چل رہا تھا اور 2 اوپر چل رہا تھا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام جو گائیڈ تھے ان سے پوچھا یہ کیا ہے 4 تو بولے 2 تو جنت کے نہر ہیں، کوثر اور سلسبیل، اور 2 جو باہر والے نہر ہیں یہ دنیا کے ہیں، نیل اور فرات جو عراق میں ہے، اس کی بھی کچھ نہ کچھ اہمیت ہے۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے 3 مشروب ڈرنکس پیش کیے گئے، ایک کپ میں جو ہے گلاس میں جو ہے شراب، دوسرے میں جو ہے دودھ، اور تیسرے میں جو ہے شہد۔ اب بولے ٹیک اٹ، لیجیے جو لینا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو اٹھائے تو جبریل علیہ السلام نے کہا آپ جو ہے ٹرائی میں پاس ہو گئے، یہ آپ کا ٹرائل تھا، اگر شراب اٹھا لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ آپ نے فطرت کو جو ہے سلیکٹ کیا تو آپ بھی فطرت پہ ہیں اور آپ کی امت بھی فطرت کے قریب رہے گی۔ تو آج بھی دیکھ لیجئے فطرت سے کتنی زیادہ ہومو سیکسولیٹی کے لیے پوری دنیا جو ہے کر رہے، لیکن مسلمان کم سے کم اس کے لیے ریسسٹ تو کر رہا، فطرت کے قریب تو ہے۔ تو اس لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ٹرائی میں پاس ہوئے، لہذا اس کے توفیل میں آج امت کم سے کم فطرت کے قریب ہے۔ شرم حیا یہ سب جو ہے چادر چہار دیواری، کم سے کم اس بگڑے ماحول میں بھی، یورپ میں بھی جو ہے ٹیکس ادا کرتے ہیں، فائن ادا کرتے ہیں، پھر بھی کم سے کم اس کا بھرم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر وہاں سے اب واپسی تھی، واپسی میں کچھ تحفہ تو ملنا تھا، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 تحفے عطا کیے۔ ایک حدیث میں کہ 3 تحفہ، لیکن پورا سمرائز کریں گے تو 4 تحفے ملے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی لے کر کے آئے، تو اب سب سے زیادہ جو ہے تجسس کس کو ہو سکتا ہے؟ جو ان کے مین جو ہے لیول کے ہیں، اور 2 ہی جو ہے اصل رسول ہیں جن کے شریعت میں جو ہے مقابلہ ہے، مطلب گڈ ول کے لیے، ایک شریعت موسوی، ایک شریعت محمد، وہ بھی جو ہے بنی اسرائیل کو لیڈ کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کو لیڈ کیا۔ ان کو جو ہے پورا یہ تھا آنے دیجیے کیا ملتا ہے، جیسے آئے فوراً بولے کیا ملا کیا ملا، بتائیے کچھ ملا کہ نہیں؟ کہا ہاں بہت کچھ ملا، بتائیے کیا ملا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 50 وقت کی نماز ہم لوگوں کو ملی ہے۔ کہا 50 وقت آپ کی امت جو ہے اس کی استطاعت نہیں رکھتی ہے، نہیں نبھا پائے گی۔ نماز تو اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا سب سے بڑا اسٹرانگ ذریعہ ہے، تو یہ تو ہماری امت جو ہر آدھے گھنٹے پر اللہ تعالیٰ سے بات کرے گی، اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا دل ہو تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیے، اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے بات کرے تو قرآن شروع کر دیجیے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ سے قربت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔
تجدید عہد کا سب سے بڑا جو ہے اسٹرانگ ذریعہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، مانگنے کا بھی سب سے بہترین ذریعہ ہے اور تجدید عہد کا بھی ذریعہ ہے کہ جو ریلیشن ہو گیا ہے وہ اب اور اسٹرانگ سے اسٹرانگ ہوتا چلا جائے۔ لیکن انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ نہیں، کوئی بھی نعمت تو ہے، لیکن اگر اس کو نبھا نہیں پائے آدمی تو پھر وہ مصیبت بن جاتی ہے۔ ایک لڑکا ایوریج اسٹوڈنٹ ہے، اب آپ کو ضد کر کے کہتا کہ میں نیٹ کی تیاری کروں گا، میڈیکل میں جاؤں گا، اب پتہ چلا کہ 10,000 کا کلاس لگا لیا، 5,000 کی کتاب خریدوا لیا، اب پتہ چلا کہ جو ہے اس کو اب سمجھ ہی میں بات نہیں آ رہی ہے، تو اس سے بہتر تھا کہ تو پیسہ نہیں خرچ کراتا تو کامرس لے لیتا، آرٹس میں چلا جاتا۔ تو اگر نبھا دیتا تو بہت اچھی بات ہے، نور علی نور، لیکن نہیں نبھا پائے تو لینے کے دینے ہو جاتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ نعمت تو بہت اچھی ہے، لیکن اس کو نبھا نہیں پائیں گے تو یہ فرض ہے، تو پھر مصیبت آ جائے گی، تو آپ جا کر کے کچھ کم کرا لیجیے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے تھوڑا سا آئی کانٹیکٹ کیے کہ ان کی بات میں کچھ دم لگ رہا کیا؟ تو انہوں نے بھی اشارہ کیا ہاں لگ رہا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، گئے اللہ تعالیٰ کے پاس، بولے یا اللہ میرے لیے تو کوئی پرابلم نہیں، لیکن امت کے لحاظ سے جو ہے تھوڑا کم کر دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے 40 لے جاؤ، 10 کم کر دیتے ہیں۔ تب آئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کتنا کم ہوا؟ کہا 10، کہا 40 کہاں نبھا پائے گا؟ تو پھر گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ٹھیک ہے 10 اور کم کر دیتے، 30۔ موسیٰ علیہ السلام کا 30 نہیں، مجھے اپنی امت کا تجربہ ہے، 2 وقت نہیں پڑھ پا رہی تھی، میں بنی اسرائیل کو لیڈ کیا ہوں، امت کتنی ناہنجار ہوتی ہے آپ کو پتہ نہیں ہے۔ یہ صحابہ کے بارے میں کنفیوز مت ہوئیے، یہ جو شروع کے رہتے ہیں یہ تو بہت اچھے اسٹرانگ ساتھ دیتے ہیں، لیکن آپ تو ایور لاسٹنگ نبی ہیں، تو اس لحاظ سے یہ کریں۔ پھر گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر 10 کم ہوا، 20 ہو گیا، پھر کہ نہیں اور کم کرائیے، نہ تو ہر گھنٹے میں ایک نماز ہو جا رہی، یہ تو جانا آنا لگے گا ایسے لگ رہا۔ تو پھر گئے تو پھر 10 کم کر دیے، تو آپ بچ گیا 10۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں اور جائیے، 10 بھی بہت ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اس بار تو جو ہے 10 اگر کم ہو جائے تو ختم ہی ہو جائے گا۔ تو پھر گئے کسی طرح، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ 10 تو ہیں، آپ اس کو 10 تو کر رہے ہیں کم، تو بولے کہ چلو اس کو بھی 50% کر دیتے ہیں، 5 لے جاؤ۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا اچھا ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بولے نہیں میں واللہ کہتا ہوں کہ آپ جو ہے اس کو بھی کم کرائیے، یہ 5 کو بھی کم کرائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ بھائی میں جانے دو، مجھے اب شرم آ رہی ہے کہ ایک نعمت کو میں کتنا زیادہ نگلیکٹ کروں۔ جیسے رہتے نا اسکول میں بچوں کو جو ہے کوئی کمپٹیشن کے لیے آپ تیار کرائیے، تو آپ کہیں گے کہ دیکھو یہ 400 سوالات ہیں تو ڈیلی 50 یاد کرو، اوکے نہیں سر نہیں ہو پائے گا، 40 ہوگا، 30 ہوگا، آپ اس کی بھلائی کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ وہ سمجھتا ہے کہ سر کے کوئی فائدہ ہے اس میں، تو وہ جو ہے 10 سے پکڑے گا، آپ کہیں گے نہیں 50 پکڑو، اچھا ٹھیک ہے میں آپ کو 15 کر دوں گا، تو بھائی میرے لیے کچھ تھوڑے نہیں کر رہا۔ تو اسی طرح یہ ایک نماز تو ایک نعمت تھی، لیکن یہ کم کرایا جا رہا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے مجھے اب شرم آ رہی ہے، اب میں نہیں جاؤں گا، اب میں اب اس کو قبول کیا، اب میں یہ۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام آخری دم تک بولتے رہے کہ نہیں آپ کی امت نہیں بنی، بلکہ ان کے حساب سے تو میں اپنے طرف سے بولتا ہوں کہ وہ کہنا یہ چاہ رہے ہوں گے کہ آپ جا کر کے جو ہے جمعہ کرا دیجیے، جمعہ میں تو یہ روڈ بلاک کر کے لڑائی کر کے پڑھ لیں گے نماز، ہفتہ میں پڑھنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ پوری امت کا مائنڈ یہی سیٹ ہے۔ پاکستان میں ہندوستان میں سروے ہوا کتنے % لوگ 5 وقت کے نمازی ہیں، تو پتہ چلا کہ انڈیا میں 11%، پاکستان میں 10%، جبکہ کلیئر کٹ حدیث موجود ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کر دیا، اللہ کا انکار کر دیا۔ اب باقی کیا بچا؟ پھر دوبارہ نماز پڑھ کر کے آگے توبہ کر لیتا اللہ اپنا لے گا، ورنہ تو اگر اسی حالت میں موت ہو جائے گی تو روحانی لحاظ سے تو کافر کی موت مرا ہے، قانونی لحاظ سے اس کو جو دفنائیں گے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنائیں گے اور اس کے پراپرٹی کو مسلمان بچوں میں ڈیوائڈ کر دیں گے، لیگل وہ مسلم ہوگا، اللہ کے یہاں تو کافر تھا وہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بس جو ہے رام رام کرنے والا کافر ہوتا ہے؟ پریکٹیکل میں جو نماز نہیں پڑھا، سجدے سے انکار کرتے ہیں، وہی کافر۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ ٹھیک ہے آپ فجر میں جو ہے سوئے ہوئے تھے، نیند نہیں کھلی، چھوٹ گئے، الگ بات ہے، لیکن ڈھٹائی کے ساتھ دودھ بیچنے کے لیے آنکھ کھل جاتی ہے، آپ پتہ چلا جو ہے نماز پڑھنے کے لیے آنکھ نہیں کھلتی ہے۔ اگر آپ جو ہے
اقرا ہاؤس میں اگر لگا دیجئے کہ جو ہے جو فجر کی نماز یہاں پڑھنے آگے 500 روپے ملے گا، دیکھیے لائن کیسے لگا، نیند اپنے آپ کھلنا شروع ہو جاتی۔ تو اس لحاظ سے جو ہے یہ سورہ مدثر میں آپ پڑھ کے دیکھیے، جہنمی جب جہنم میں جائیں گے، چیخیں گے، پکاریں گے تو ایک ہی جواب ہوگا، فرشتے کہیں گے کہ ما سلککم فی سقر، تم لوگوں کو جہنم میں کس نے گرایا، کون سا برا عمل تھا جو تمہاں کو گرایا؟ تو پہلا ایکسیپٹنس جو جہنمیوں کا ہوگا وہ یہ ہوگا، لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین۔ لم نک من المصلین وکنا نکذب بیوم الدین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین، کہ ہم لوگ نمازیوں میں سے نہیں تھے، ہم لوگ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم لوگ گپاسٹنگ میں لگے رہتے، نہیں ایسے ہی یہ ڈھکوسلے ہیں مولویوں کا، جو ہے یہی کام میں تقریر کرنا کرتے رہتے، یہاں تک کہ وہ یقین کا وقت آ گیا، مر گئے ہم، توبہ کا چانس نہیں ملا۔ نماز کی کتنی اہمیت ہے آپ اندازہ اس سے لگائیے کہ طواف جیسا عمل کتنا اسٹرانگ عمل ہے اسلام میں، لیکن نماز کا جب وقت ہو جاتا ہے نا تو اس کو روک دیا جاتا ہے۔ لیکن طواف روک دیتے ہیں، لیکن اپنی بزنس کو روک کر کے مسجد نہیں آتے، اسکول کو بند کر کے جو ہے ٹیچر نہیں آتے، پڑھائی کا نقصان ہو جائے گا، کاروبار کا نقصان ہو جائے گا، جاب کا نقصان ہو جائے گا۔ آپ اندازہ کیجیے، اللہ تعالیٰ کہ میں اپنا طواف روک سکتا ہوں تو اپنا دکان نہیں روک سکتا؟ تو اس لحاظ سے آپ سمجھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، اب جب آئے ہیں تو حرم میں سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انفارم کیے ہیں۔ تحفہ کتنا کیا ملا؟ 4۔ ایک تو میں نماز کے بارے میں بتا دیا، دوسرا تحفہ جو تھا وہ سورہ بقرہ کے آخری 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا۔ یہ پوری دعا ہے، عظیم دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آخری آیت جو ہے 2 آیات اگر کوئی سونے سے پہلے پڑھ کے سو جائے تو ہر چیز کے لیے کافی ہے، جو مانگا وہ ملے گا۔ اس میں کیا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، یہ ساری دعا ہے، جو مانگا ملے گا۔ یہ اتنی عظیم تصویر ہے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا تحفہ کیا تھا؟ تیسرا تحفہ یہ تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امتی میں سے جو بھی آدمی شرک کے علاوہ سے بچ کر کے اگر میرے پاس آ گیا تو پھر میں گارنٹی دیتا ہوں اس کو بخش دوں گا، شرک کو نہیں معافوں گا۔ قرآن میں کیا ہے کہ جو شرک کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا، بقیہ جو لوگ جو ہیں اس کو پکڑ بھی سکتا اللہ تعالیٰ، نہیں بھی پکڑ سکتا۔ لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ اگر شرک کی گارنٹی دیتے ہو کہ تم بچے ہو تو میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، یہ ایک اسٹیپ آگے معاملہ ہے۔ لیکن شرک وہ صرف جو ہے قبر سے دعا مانگنا ہی شرک نہیں، پھر وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کو کیسٹ سننا پڑے گا آپ کو، کہ جو کہا گیا ہے کہ کالی رات میں کالے پتھر پہ جو ہے چوٹی رینگ رہی ہے، کالی چوٹی رینگ رہی ہے، اس کو دیکھنا جیسے پہچاننا مشکل ہے، ویسے ہی شرک کے خفی کو پہچاننا مشکل ہے۔ من صلی یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے بھی شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ دیا اس نے بھی شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا، ریاکاری بھی شرک ہے، نفس کا جب بات ماننا بھی شرک ہے۔ تو پورا کھولیے اس کو۔ تو پھر اور چوتھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا کہ دیکھیے آپ کی امت میں سے جو آدمی کوئی بھی اچھے عمل کی اگر نیت کرے گا تو فوراً اس وقت ایک نیکی لکھ دی جائے گی، اور پھر نیت کے اکارڈنگ اگر اس پہ عمل کر دیا تو ہر نیکی کے بدلے 10 نیکیاں لکھی جائے گی، میرے طرف سے لے جائیے۔ اور آپ کی امت میں سے اگر کسی آدمی نے برائی کا ارادہ کیا ہے تو کوئی برائی نہیں لکھی جائے گی، لیکن جب وقت آنے پر وہ برائی کر دے گا تو صرف ایک ہی برائی لکھی جائے گی۔ آئیے قرآن میں بھی آ گیا سورہ انعام میں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، کہ جو کوئی بھی نیکی لے کر کے آئے گا، یہ نمازی کی بات کیا، جو کوئی نیکی لے کر کے آئے گا اس کو 10 گنا اجر دیا جائے گا، اور جو کوئی برائی لے کر کے آئے گا تو اس کو اسی سملر دیا جائے گا۔ اب بھی تمہارا نیکی کا وزن اگر کم پڑ جائے تب پھر تم ذمہ دار ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے طرف سے کتنا بونس دے گا،
بونس دینا کبھی ایک ہوتا ہے نا، گریس مارکس چاہیے تو کتنا جو پورا ہی پورا دے دے گا. تو اس لحاظ سے یہ 4 جو تحفے اللہ تعالیٰ نے دیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چاروں تحفے لے کر کے آئے. اب یہ تھا کہ سب سے پہلے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کزن تھی ایک چچیری بہن ام ہانی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، ان سے شیئر کیے کہ دیکھو میں رات رات جو ہے وہاں سے آ گیا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں تو بات تو صحیح ہے، لیکن برائے مہربانی یہ بات کسی کو بولیے گا نہیں، کیونکہ 2000 کلومیٹر راتوں رات آپ جا کر کے آ گئے، اب پھر رات آسمان کا بھی سیر کر کے آ گئے، کون بلیو کرے گا اس کو؟ تو ایسے ہی لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اس پہ تو اور بھی مذاق اڑائیں گے، خواہ تماشا بن جائے گا. تو برائے مہربانی ہاتھ جوڑتی ہوں کہ آپ ایسا مت کیجیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میں تو بول کے رہوں گا، اتنی بڑی بڑی نشانیاں میری یہ پروفٹ ہوڈ کی دلیل ہے، میں ہی نہیں بیان کروں گا، میں تو قسم خدا بولوں گا. وہ روکتی رہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نہیں سمجھے گے، میں بولوں گا اس. آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بولے لوگوں کو، بولے ہیں تو پتہ چلا کہ ابو جہل ٹائپ کے لوگوں کو تو ایک بہت بڑا مدعا ہاتھ آ گیا. اس نے تو سب لوگوں کو بلایا، لگا یا معاشر قریش آؤ جلدی آؤ جلدی آؤ، دیکھو آج تک تو یہ کیا بول رہے تھے، آج کیا بول رہے ہیں. آپ نے گمان میں تو یہ سوچ رہا کہ آج تک تو نعوذ باللہ ہم لوگ سمجھتے تھے کہ تھوڑا سا کچھ معاملہ ہے، آج تو 100% معاملہ ہے کہ دیکھو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے رات رات گئے ہیں، رات رات واپس آئے. سب لوگ جو ہے آ کر کے مجمع لگ گیا ایک دم، یہاں تک کہ اتنا مجمع لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے. اب جو ہے ہر آدمی چاروں طرف سے جب گھیر لے گا تو کیا یہ اکیلا آدمی کر پائے گا. یہ اتنا زیادہ سیریس میٹر تھا کہ اہل ایمان کے بھی دل ڈول گئے تھے. یہ ایک ابو بکر صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو انہوں نے جو 100% اوکے کیا، جس کی وجہ سے وہ صدیق کا لقب لے گئے، ورنہ اچھے لوگ ہل گئے تھے کہ یہ ایسا کیسے پاسبل ہے، ہاؤ کین اٹ پاسبل، ہاؤ کین اٹ. یہ تو ہے ہمارے یہاں تو کیا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندہ سے سملر کر دیتے ہیں کہ ایک جیسے بڑا بادشاہ ویسے اللہ بادشاہ. لہذا جج کو سننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، وکیل کو ڈالنا پڑتا ہے، چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ پہنچنے کے لیے کوئی بندہ ڈالو بیچ میں. ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقابلہ جو ہے کسی بندے سے ہو سکتا ہے کیا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ مانتے ہیں کہ اللہ کل شین قدیر ہے، بکل شین علیم ہے، اسی کو کوئی جو وسائل کی ضرورت نہیں رہتی ہے، تو اس کا جو موازنہ جو بندے سے کیسے کر دیتا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شروعات کیا سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات تمام امپاسبلٹیز سے. کیونکہ اللہ رسول یہ نہیں بول لگے میں خود سے چلا گیا، وہ ذات مجھے لے گئے جو اللہ کل شین قدیر ہے. تو جو اللہ کل شین قدیر بھی مان رہا ہو، آئی کہہ رہا ہو یہ پاسبل نہیں ہو سکتا، یہ کیسے کنٹراڈکٹ ہے تمہارا معاملہ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بات وہیں سے جو سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات ہر کمی سے، ہر احتیاط سے، ہر نقص سے، ہر امپاسبلٹیز سے پاک ہے. وہ جو چاہے کر سکتا ہے، آنے واحد میں پوری دنیا کو بنا سکتا ہے، بگاڑ سکتا ہے. تو وہ لے گئے بندے کو، تو اس میں کون سی تعجب کی بات ہے، بس اس پہ بلیو ہونا چاہیے. تو لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سارے چاروں طرف سے کمنٹس سے جو ہے کارنر کر دی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قسم خدا کی میں تو اتنا زیادہ ٹارچر کبھی نہیں ہوا تھا ایموشنلی لحاظ سے جتنا اس روز ہو گیا تھا. بالکل لوگوں نے کارنر کر دی ایک پر ایک، اور پھر سوالات داغنا شروع کر دیے لوگ، نان سینس سوالات. اور اس کا جواب کیا دیتے؟ کوئی پوچھ رہا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے آپ گئے تھے وہاں مسجد اقصیٰ، تو آپ یہ بتائیے کہ وہاں ستون کتنے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سوچے کہ میں ستون گننے کے تھوڑے نہیں گیا تھا. تم ابراہیم کے بارے میں پوچھو، اسماعیل کے بارے میں پوچھو، ان کے بارے میں پوچھو جن سے میری ملاقات. کھڑکیاں کتنی تھیں، دروازے کتنے تھے، یہ سب تو کوئی بھائی جو ہے اقصیٰ مسجد میں آپ اس میں جو ہے اکرام ہے کتنے مرتبہ آتے ہیں، آپ کو پوچھا جائے کہ کھڑکی کتنا ہے، اس میں فین کتنا، بتا دیں گے کہ آپ کے ہم نماز پڑھاتے ہیں کہ فین کتنے آتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن نان سینس سوالات ہے اور یہ جذباتی ہے، ہم کیا کریں. یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاجواب ہو گئے. بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ سب تو ہم گننے نہیں گئے تھے. ایک مرتبہ کسی نے رات میں وزٹ کیا ہے اور ایک نماز پڑھا کر کے نکل گیا، تو وہ پورے کہاں ڈیٹیل رکھے گا. لیکن وہ لوگ دباؤ، آپ تالیاں بجا رہے ہوں گے، مزہ لے رہے ہوں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اب مایوس کھڑے تھے، اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر جو ہے تھوڑا سا صبر کا امتحان لیے. اس کے بعد اچانک جو ہے اللہ تعالیٰ پورے بیت المقدس کو ایسے پیش کر دیا. حتیم میں کھڑے تھے اور ایسے جو ہے بالکل سمجھے کہ اسکرین پہ آ گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے ایک دم جو ہے چہرہ کھل اٹھا.
بولے بس اب پوچھو کیا پوچھتے ہو، گیٹ کے بارے میں بتائیے۔ اللہ تعالیٰ پورا نچا کر کے گیٹ دکھا، یہ 1 2 3 4 ستون بتائیے، چلو ستون 1 2 3، اگر اسکرین پہ آ رہا ہو تو کیا آرام سے بتا سکتے۔ اس طرح پوچھتے گئے بتاتے گئے، پوچھتے گئے بتاتے گئے، پوچھتے گئے بتاتے گئے، یہاں تک کہ سب لاجواب ہو گیا، لیکن ایک بھی آدمی ایمان نہیں لایا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی سنت ہے کہ معجزہ دے کر کے ایمان کی توفیق نہیں دوں گا میں۔ ایمان لانا ہے تو قرآن پڑھ کے لاؤ، انٹلیکچوئل استعمال کرو، ڈنڈا دکھا کر کے جو ایمان لانا تو یہ ہمارا تو پھر گیم ہی ختم۔ ایک بھی آدمی ایمان نہیں لایا، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کو کل رات میں کھوجا، ملے ہی نہیں مجھے۔ بولے کہ میں کہاں سے ملتا، میں تو جو ہے بیت المقدس میں تھا۔ آپ بیت المقدس میں تھے؟ آپ کہاں؟ میں تو رات گیا تھا اور پھر سارے آسمان کے بھی سیر کر کے آیا۔ بولے یا رسول اللہ یہ تو ٹھیک ہے آپ بول رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن مانے گا کون اس کو؟ یہ قوم کے لوگ تو ماننے کے لیے ہے نا تیار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں مانیں گے؟ تم اس کو جا کے بولو سارا پروف، کہ اس کو بولو کہ میں جب واپس آ رہا تھا نا تو فلاں قافلہ مجھے فلاں جگہ پہ ملا تھا، ٹھیک ہے؟ تو آج کا ڈیٹ نوٹ کرو اور ان کو جا کے بولو کہ فلاں قافلہ جو ہے آ رہا ہے، وہ فلاں جگہ پہ ہے، اس میں سے ایک اونٹ جو ہے بھاگ گیا تھا کہیں، اس کو دوڑانے کے لیے پکڑنے کے لیے کوئی ایک فلاں آدمی نکلا تھا، اس کا نام نوٹ کرو، اب وہ پکڑ کے لایا تھا۔ نمبر 2 کال میں جو ہے کوئی جو ہے واٹس ایپ وغیرہ تو تھا نہیں اس زمانے میں۔ نمبر 3 وہ قافلہ جو آ رہا ہے جو فلاں جگہ پہ ابھی ہے، وہ فلاں ڈیٹ کو جو ہے مکہ میں انٹری لے گا۔ اور نمبر 4 انٹری لینے والے قافلے میں جو وہ اونٹ جو پہلا جو قدم رکھے گا مکے میں، وہ جو ہے گندمی رنگ کا ہوگا اور اس پر جو ہے 2 جو ہے سیاہ جو ہے وہ بوریاں ہوں گی۔ تو یہ 4 میرے طرف سے لے جاؤ، یہ جو ہے بنا اللہ کی مدد کے کوئی بتا سکتا ہے کیا؟ اور جب معاملہ یہ ہوا، جب وہ قافلہ سب لوگ نوٹ کر لیے، تو جتنی تاریخ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائے تھے سارے لوگ حرم میں آ کر کے جمع ہو گئے تھے کہ دیکھتے یہ تو فیل ہوگا، اس میں تو جیت گئے، یہ تو ضرور فیل ہوگا۔ جب وہ قافلہ آیا ہے تو واقعی میں وہ اونٹ سب سے پہلے آیا تھا، اور جب وہ جو نام بتایا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ بھاگنے والا، تو وہ 100% وہ بات صحیح تھی۔ اور جب پوچھا گیا تھا کہ فلاں تاریخ کو تم لوگ کہاں پہ تھے، تو وہاں پہ فلاں جگہ پہ تھے۔ تو اس طرح سے پورا جو ہے وہ لوگ لاجواب ہو گئے، لیکن کوئی بھی آدمی معجزہ دے کے ایمان نہیں لایا، نہ موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا دے کر کے ایمان لایا، نہ سمندر پھٹ کے دیکھ کے ایمان لایا، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان لانا ہے تو یہ لیں، اسی لیے وہ لوگ بار بار ڈیمانڈ کرتے رہے کہ یہ کر کے دکھا دیجئے، وہ کر کے دکھا دیجئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے تھے اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ کم سے کم منہ بند کرنے کے لیے دکھائی دیجئے، لیکن اللہ تعالیٰ کا نہیں، یہ ہمارا جو ہے بیٹر ایکسپریمنٹ ہے کہ معجزہ دے کر کے کوئی ایمان نہیں لائی ہے تو یہ بھی نہیں لائیں گے۔ لہٰذا سب سے بڑا معجزہ میں دیا ہوں، انٹلیکچوئل معجزہ، دماغ بھی دیا ہوں، دماغ کو استعمال کرو، اس کو پڑھو، یہاں سے ایمان حاصل کرو، کرنا تو کرو نہیں تو دفع ہو جاؤ۔ تو اس لحاظ سے جو ہے آپ سمجھیے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج پر بلا کے کیا۔ اب آخری بات جو ہے، دس منٹ ہے ہمارے پاس، تو آخری میں ایک تحفہ دے دوں آپ لوگ کو کہ یہ کنٹروورشل رہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سدرۃ المنتہا کے پاس چلے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ کے دیدار کیے یا نہیں کیے؟ تو اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کے تعلق سے ایک بات جو ہے سمجھ لیجئے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس آنکھ سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اس کی آنکھ ہی خراب ہو جائے گی۔ انک لا تدرک الابصار فانہ یدرک الابصار، تو یہ تو آؤٹ آف کوسچن ہے۔ نمبر 2، کیا جنت میں مومن جو ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکیں گے؟ تو نو ڈاؤٹ کریں گے، صبح و شام کریں گے، اور سب سے لکی جنتی وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا، اور جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہی اللہ تعالیٰ کے دیدار ہوگا۔ تو یہ 2 مسئلہ ہو گیا۔ معراج کے رات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیے تھے یا نہیں کیے تھے؟ تو اس میں یہ ہے کہ کچھ صحابہ کا ماننا یہ ہے کہ آنکھ سے تو دیدار نہیں کیے تھے لیکن دل کی آنکھ سے کیے تھے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا اپنا اجتہاد تھا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں بالکل کلیئر کٹ صاف کر دی۔ بعد میں جب ان کو پتہ چلا کہ فلاں فلاں صحابی جو ہے اپنا یہ نظریہ رکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھائیو میں خود سے سب سے پہلے یہ سوال محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سے کی تھی کہ کیا آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھے تھے؟
تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا نہیں میں نہیں دیکھا تھا، تو آپ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہیں دیکھے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا میں کوئی نہیں دیکھا ہے. ہاں بس یہ ہے کہ ایک پرسنالٹی ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیدار کیا ہے. اب وہ پرسنالٹی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ بات تو بیان کرنی پڑے گی کیونکہ یہ تو سب سے یونیک مسئلہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کو دیدار نہیں کرایا گیا، آدم علیہ السلام کو نہیں کرایا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں کرایا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں کرایا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا گیا ہے. تو یہ بات جو ہے، اور آخر میں آپ کو ڈسکلوز ہو جائے گا کہ یہ آپ کی ذمہ داری بن جائے گی کہ آپ کو یہ بیان کرنا ہی پڑے گا. تو وہ حدیث کیا ہے؟ یہ ترمذی کی حدیث ہے، اور تمام محدثین کہتے ہیں کہ یہ صحیح سند سے حدیث ہے. اسلام 360 میں بھی آپ جائیں گے تو آپ کو آرام سے مل جائے گی. تو اس میں یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو خواب میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے، وہ کیا معاملہ ہوا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ فجر کی نماز کے لیے حاضر ہوئے مسجد نبوی میں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حجرہ سے نکل ہی نہیں رہے. تو ہم لوگ پریشان ہوئے کہ نکلنے ٹائم جا رہا، بالکل قریب تھا کہ سورج کا ٹکیا ہم لوگ کو نظر آ جائے. تو ہم لوگ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتظار تو کرنا تھا. بالکل قریب تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت تیزی سے نکلے اپنے حجرات سے، اور جیسے نکلے ویسے لوگوں نے اقامت شروع کی کیونکہ ٹائم تھا نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مصلے پہ کھڑے ہوئے اور فوراً نماز پڑھا. 2 رکعت پڑھانی تھی، بہت شارٹ مختصر نماز پڑھائی، لیکن فوراً جو ہے بیٹھے بیٹھے بول دیے سب لوگ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں گے. سب لوگ بیٹھے رہ گئے کہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوئے اور بولے کہ دیکھو میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں آج کہ میں کیوں لیٹ ہو گیا. لیٹ ہونے کی وجہ کیا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں. لیٹ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میں جو ہے رات میں سویا، سونے کے بعد میں رات میں اٹھا جو میرا معمول ہے تہجد کے لیے، تو میں وضو کیا اور پھر میں نماز پڑھا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی. لیکن نمازی کی حالت میں مجھے اونگ آنے لگی تو میں تھوڑا سا بیٹھ گیا تشہد کی حالت میں یا پھر سلام پھر، اور اسی میں جو ہے اسی دوران مجھے نیند آ گئی. تو اونگ آتے آتے پھر نیند کا غلبہ آ گیا. نیند کا غلبہ جیسے آیا کہ اچانک میں کیا دیکھتا ہوں، فَإِذَا أَنِّي بِرَبِّي تبارک و تعالیٰ. میں اچانک دیکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ. اور انہوں نے کہا یا محمد، تو میں نے کہا لبیک یا رب، میں حاضر ہوں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، یہ ملأ اعلیٰ جو ہے ملائکہ مقربین جو ہیں یہ لوگ کس بات پہ لڑائی بحث کر رہے ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا ادری، میں نہیں جانتا ہوں کہ کس بات میں. ایک شور تو آ رہے ہیں لیکن جو ہے کلیئر کٹ معاملہ نہیں آ رہا کہ کیا کس لیے ان کی جو بحث وغیرہ سے مباحثہ ہو رہی. تو اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ پوچھا فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، کس بات میں یہ لوگ جھگڑ رہے ہیں. پھر لا ادری، میں نہیں جانتا ہوں، 3 مرتبہ بولے. تب پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے دونوں شولڈر کے بیچ میں ایک ہاتھ محسوس کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ رکھا جس کی انگلی کے پور کی ٹھنڈک میں نے دل میں محسوس کی، اور جیسے ہی وہ اندر میرے دل میں ٹھنڈک آئی ہے کہ فتجلی لی کلہ وعرفت، سب چیز میرے پہ واضح ہو گیا، میں سب کچھ جان گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، اب بتاؤ یہ لوگ کس لیے بحث کر رہے ہیں، کس معاملے میں. تو اب تو سب چیز معلوم ہو گیا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الکفارات، یہ لوگ کفارات کے بارے میں بحث کر رہے ہیں. کفارات مطلب کیا کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو بندے کے گناہ کو مٹا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو اب تعلیم دینی تھی امت کو اصل میں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بتاؤ وہ کون سے اعمال ہیں. کیا بات کر رہے ہیں یہ لوگ، کون سا عمل کو سلیکٹ کیے ہیں، کیونکہ وہ ملائکہ مقربین ہیں تو ہمارے چوائس جانتے ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 اعمال کے وہ سلیکٹ کیے ہیں. وہ لوگ 3 اعمال ایسے ہیں جو گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. تو 3 اعمال کون ہیں؟ مشی الاقدام الی الجماع، پاؤں پیدل چل کر کے نماز کی جماعت میں شامل ہونے کی کوشش کرنا. نمبر 2 والجلوس فی المساجد بعد الصلاۃ،
مسجد میں نماز کے بعد بیٹھے رہنا یہ بھی لوگوں کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اور نمبر 3 جو ہے اسباغ الوضوء عند الکریہات، اچھی طرح وضو کرنا جب کہ وضو کرنے کا دل نہ کر رہا ہو، یعنی ٹھنڈی وغیرہ کا موسم۔ تو یہ 3 چیز جو ہے یہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اگر کوئی آدمی یہ کرے، یعنی پیدل چل کر کے مسجد جماعت میں شامل ہونے کے لیے جائے اور مسجد میں بیٹھا رہے جماعت کے بعد بھی، اور اچھی طرح وضو کرے جبکہ دل نہ کرے وضو کرنے کا ٹھنڈی وغیرہ کا موسم۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اور کس چیز کے بارے میں یہ لوگ مباحثہ کر رہے ہیں؟ تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو یہ مباحثہ کر رہے ہیں فی درجات، درجات کی بلندی کے تعلق سے کر رہے ہیں کہ کون سے اعمال ہیں جو درجات کو بلند کر دیتے ہیں، یعنی سیکنڈ کلاس سے فرسٹ کلاس میں کون سے عمل کی وجہ سے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطعام الطعام، کھانا کھلانا، کھانا کھلانا چاہے غریب کو کھلائیے، رشتہ دار کھلائیے، دوست کو کھلائیے، کسی کو بھی کھلائیے، ثواب ملے گا ضرور۔ جتنا نیڈی کو کھلائے گا اتنا زیادہ ملے گا، لیکن دوستوں کو بھی کھلانا یہ بھی ثواب ہے، بیوی کو بھی کھلانا ثواب ہے۔ اطعام الطعام جن السو۔ نمبر 2 لین الکلام، نرم بات کرنا آپس میں، یہ بھی جو ہے درجات کے بلندی کے ذریعہ رہتا ہے۔ اور تیسرا جو ہے اطعام الطعام و لین الکلام اور والصلاۃ والناس نیام، اور نماز پڑھنا اس وقت جب کہ لوگ نیند کا مزہ لے رہا ہوں، یعنی تہجد کی نماز۔ سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ درجات کی بلندی کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سل، اب مانگو جو مانگتے ہو۔ تب پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب دعا مانگے۔ جب اللہ تعالیٰ جو ہے بالکل فیس ٹو فیس آ گئے ہیں تو آپ دعا کیا مانگیں گے؟ تو فرشتوں نے جو ہنٹ دیا نا اسی پہ دعا بنا دی۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک منکرات، اے اللہ میں آپ سے اچھے کام کے جو ہے کرنے کی توفیق مانگتا ہوں، اور اے اللہ میں برے کام سے بچنے کی بھی آپ سے توفیق مانگتا ہوں۔ اور نمبر 3 وحب المساکین، اب مسکینوں کو نہ صرف کھانا کھلانے کی بلکہ ان کو محبت کرنے کی توفیق مانگتا ہوں۔ وان تغفر لی وترحمنی، اے اللہ تو میرے معاملے کو درگزر کر دے اور مجھ پہ تو رحم کر۔ وَإِنْ أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ، اور اے اللہ تو نے اگر کسی قوم کو فتنے سے دوچار کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، تو فتنہ میں مبتلا کرنے سے پہلے مجھے وفات دے دے۔ أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّكَ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَى حُبِّكَ، اے اللہ میں تیری محبت کی جو درخواست کرتا ہوں، اور اس کے بھی محبت کی درخواست کرتا ہوں جو آپ سے محبت کرتا ہے، اور اس عمل کی محبت کی درخواست کرتا ہوں جو آپ کی محبت کو مجھ کو قریب کر دے۔ اب آپ سمجھیں کتنی عظیم دعا ہے۔ اب پھر لاسٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ چونک گئے تو بولے انہا حقٌ، یہ 100% بات ہے، بس ایسے نہیں میں تم لوگوں کو انجوائے کے لیے بولا ہوں، یہ میں خواب دیکھا ہوں، 100% بات حق ہے، یہ لائٹلی موڈ میں نہیں ہے۔ انہا حقٌ، 100% بات صحیح ہے، تو فَدْرُسُوهَا وَتَعَلَّمُوهَا، تو آپ اس کو سیکھو اور پھر جو ہے اس کی تعلیم عام کرو۔ تو اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسپانسبلٹی بھی دے دی، میں تو اپنی رسپانسبلٹی ادا کر دیا، اب آپ لوگوں کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس پیغام کو آپ بڑھاتے ہیں آگے یا نہیں بڑھاتے ہیں۔ خاص طور سے وہ جو دعا والا پورشن ہے وہ جو ہے ہر بچے کو یاد ہونی چاہیے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آدمی جو سب سے محبوب ہوتا ہے اور اس سے جب قریب ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے ڈیئرسٹ چیز ہی مانگتا ہے۔ تو اس لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں سے آپ دیکھیں بالکل چالاکی کر لی، جو فرشتے نے جو جھگڑ رہے تھے نا اسی کو پورا کیپچر کر لیا۔ اور آپ اندازہ کیجیے، میں سلام نماز کے ٹاپک میں بات کیا تھا، آپ دیکھیے جو کفارات والا معاملہ ہے اس میں تینوں چیز تو جو ہے نماز سے تعلق ہے۔ کیا مشی الاقدام الی الجماع، نماز سے تعلق، جماعت سے تعلق ہے، پھر نماز کے بعد جو بیٹھے رہنا یہ مسجد سے تعلق ہے، اور پھر وضو سے، جنت کی کنجی نماز ہے، نماز کی کنجی پاکی، پاکی کنجی وضو ہے۔ اور پھر کفارات والے میں بھی جو ہے وہ تیسرے جو درجات بلند کرنا ہے، کم سے کم منیمم نمبر جو ہے پاس ہونا ہے، تو آپ کو نماز کی پابندی ہے، درجات کی بلندی ہے تو تہجد ہے، لیکن تہجد پڑھنے کے بعد اکڑیے نہیں، مسکینوں کا بھی خیال رکھیں، یعنی درجات کی بلندی جو حقوق العباد سے ہے اور پاسنگ نمبر جو حقوق اللہ سے ہے۔
تو اس لحاظ سے آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو یہ دعا پڑھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی اور اس کو لوگوں تک عام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ جزاک اللہ۔